ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ہر سال ہم 14 اگست کا دن جشن آزادی کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور اس موقع پر ہم تحریک پاکستان کے شہداء اور آزادی ملک میں حصہ لینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اس موقع پر علماء کے کردار کو نہ صرف فراموش کر دیا جاتا ہے بلکہ ایک قوم آگے بڑھ کر حضرات علماء کرام کو مخالفین وطن کی صفوں میں شامل کر دیتی ہے. عزیزان من، اگر ہم انصاف کی نظر سے تحریک پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کرام نہ صرف یہ کہ پاکستان کی حمایت میں نظر آتے ہیں بلکہ ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور پاکستان کو پیش کرنے والے اور نظریے پاکستان کے موجود علماء کرام ہی ہے. نظریے پاکستان کے تصور سے لے کر اس کو عملی جامہ پہنانے تک ہر مرحلے میں علماء کرام نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ قیادت کا فریضہ بھی سر انجام دیا. عزیزان من، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 2 محاذ بنائے گئے. پہلا محاذ امبالہ پر تھا جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تانسری رحمہ اللہ کر رہے تھے. دوسرا شاملی کے محاذ پر تھا جس کی قیادت حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کر رہے تھے. عزیزان من، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز بدبختوں نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ بتاؤ ہماری ریاست کس طرح قائم رہ سکتی ہے. تو ایک بدبخت نے کہا کہ ہمارے خلاف جو جنگ آزادی لڑی ہے یہ صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور مسلمانوں کی دلوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ان سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے ہندوستان کے علماء کو ختم کرنا ضروری ہے. چنانچہ 1861 میں ہندوستان میں 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. پھر اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ 1861 میں ہندوستان میں 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. پھر اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. انگریز دکھتا ہے کہ 1863 سے لے کر 1866 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے سال ہیں. ان 3 سالوں میں 16,000 علماء حق کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا. مگر افسوس، صد افسوس، آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بننے میں علماء کا کوئی کردار نہیں. ارے یہ تو صرف چند لیڈروں کے کارنامے تھے. اگر تحریک پاکستان میں علماء کا کوئی کردار نہ ہوتا تو اس طرح علماء کو شہید نہ کیا جاتا. انگریز دکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر چاندنی چوک تک اور چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو. علماء کو سور کی کالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا. اسی طرح ان کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. لاہور کے شاہی مسجد کے سین میں ایک دن میں 80 علماء حق کو پھانسیاں دی جاتی تھی. اسی طرح انہیں زندہ بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال دیا جاتا تھا. پھر اوپر سے گولیاں برسائی جاتی تھی. انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علماء کو لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہ تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ آگ میں ڈال دیں گے. تو انگریز دکھتا ہے کہ کوئی ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے اپنے سر کو جھکانا گوارا کیا ہو، گردن کو کٹانا گوارا کیا مگر سر جھکانا گوارا نہ کیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. عزیزان من،
آج جب تحریک آزادی کی بات ہوتی ہے اس میں علماء کی شان کو، علماء کی کردار کو، علماء کی قربانیوں کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ حالانکہ اسی آزادی کے لیے کتنے علماء کو جیل بھیج دیا گیا، کتنے علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا۔ حالانکہ جعفر تانسری کہتے ہیں کہ ہم علماء کے لیے ان بدبختوں نے لوہے کے پنجرے بنوائے، حالانکہ ہم پر پہلے ہی اتنا ظلم و ستم ہو چکا تھا کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے ہمارے لیے ایسے پنجرے بنوائے جس میں نوکدار سلاخیں لگائی، جس میں نہ ہم بیٹھ سکتے تھے، نہ ہم لیٹ سکتے تھے، نہ ہم ٹیک لگا سکتے تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں علماء کی کردار کو ترازو میں نہ تولو۔ علماء تو ہر دور میں انمول رہے ہیں، علماء تو ہر دور میں انمول رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔